بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد نکاح کا مسائل باب النکاحی۔ اس سے پہلے کہ ہم موضوع شروع کریں، ناظرین کرام ہمارے یوٹیوب چینل حافظ محمد عبدالعزیز کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اس سے تمہیں ہماری تمام نوٹیفیکیشنز اور ہماری تمام ویڈیوز آپ ملاحظہ کر سکیں گے۔ وعن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نکاح الا بولی۔ حضرت ابو بردہ بن ابی موسیٰ نے اپنے باپ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولی اور سرپرست کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اسے احمد اور چاروں فقہا نے روایت کیا ہے۔ وروى الامام احمد عن الحسن عن عمران بن حسین مرفوعا لا نکاح الا بولی وشاہدین۔ امام احمد شاہدین کے الفاظ بھی اضافہ کیے ہیں، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حسن سے اور انہوں نے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت بیان کی ہے کہ نکاح ولی اور سرپرست اور دو گواہوں کے بغیر منعقد نہیں ہوتا۔ اعل بالارسالی، یعنی اسے مرسل ہونے کی وجہ سے معلول قرار دیا گیا اس حدیث کو۔ اس حدیث سے ہم کو اس بات کی دلالت ملتی ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اس حدیث کو 30 کے قریب صحابہ نے روایت کیا ہے، اور بعض روایتیں صحیح ہیں اور بعض میں علت ہے، بعض میں ضعیف حدیثیں ہیں۔ جمہور علماء کی بھی یہی رائے ہے کہ ولی اور دو گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ ولی سے مراد باپ ہے، یعنی اقرب، لڑکی کا اقرب ولی سب سے قریبی ولی ہوتا باپ ہوتا، اس کے بعد دادا، اس کے بعد بھائی، جتنے بھی والد کی طرف سے رشتے ہیں اس میں ولی ہوتا ہے۔ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ ولی سے مراد باپ ہے، باپ کی غیر موجودگی میں دادا، پھر بھائی، پھر چچا ہے۔ اگر کسی کے دو ولی ہوں اور نکاح کے موقع پر اختلاف واقع ہو جائے تو ترجیح قریبی ولی کو ہوگی۔ اگر کوئی بھی ولی نہ ہو تو حدیث میں ہے کہ سربراہ مملکت اس کا ولی ہے، اور اگر دونوں ولی برابر حیثیت کے ہوں اور اس میں اختلاف ہو جائے تو ایسی صورت میں حاکم ولی ہوگا۔ وعن عامر بن عبداللہ بن زبیر عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اعلنوا النکاح، رواہ احمد وصححہ الحاکم۔ حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح کا اعلان کرو۔ نکاح اعلان کرنے کا حکم ہے، ڈھکے چھپے نہیں کرنا ہے نکاح۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نکاح علی الاعلان کیا جانا چاہیے، خفیہ اور چھپے طور پر نہیں، اس لیے کہ یوں میاں بیوی کے تعلقات پر کسی کو انگشت نمائی کا موقع نہیں ملتا۔ الحدیث فیہ مشروعیت اعلان النکاح واظہارہ لیعرف ان فلانا تزوج فلانۃ وانہ ساہر بنی فلان والضرب بالدفع للنساء۔ حدیث سے ہم کو اس بات کی دلالت ملتی ہے کہ نکاح و اظہار ہی، نکاح کا اظہار اس لیے کہ لیعرف، تاکہ لوگ جان لیں، ان فلاں آدمی فلان عورت سے شادی کیا ہے، وانہ ساہر بنی فلان، یعنی فلاں کے فلاں لوگ رشتے سسرال والے بنے ہیں۔ والضرب بالدفع للنساء، عورتیں دف بجا کر اعلان کرنا ہے۔ دف بجانے سے آزو بازو اڑوس پڑوس میں سب کو معلوم ہوتا کہ بھئی آواز آئی، کہاں کیا ہوا، اور فلاں کی شادی ہو رہی ہے۔ تو ضرب
بالدفی، دف جس کو بولتے ہیں جو ایک طرف چمڑا لگا رہتا ہے، دوسری طرف اس کا جو ہے خالی حصہ آتا ہے لوہے کا، اس کو بولتے ہیں دف بجانا جو ہے نا جائز ہے شادی کے اندر، بشرط یہ ہے کہ پورے خواتین ہوں اور ان کی آواز کہیں باہر نہ نکلے، اور بہت اندر جو ہے الگ گھر میں ہے، باہر نہیں نکل رہی ان کی آواز، تو آپس میں جو ہے نا وہ لوگ دف بجا کے گانا وغیرہ جو ہے، گانا مطلب یہ فلموں کے گانے نہیں، جو ترانے وغیرہ گا کر، جیسا کہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، جو مدینہ کی لڑکیاں جو ہے چھوٹی بچیاں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو آپ دف بجا کر ان کا استقبال کیے، تو یہ جائز ہے۔ وَهُوَ الطَّارُ وَكَذَلِكَ لَا بَأْسَ بِغِنَاءِ النِّسَاءِ، کیونکہ عورتوں کے جو ہے اناشید وغیرہ پڑھنے میں اور دف بجانے میں لا باس، کوئی باس نہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ اذا كن بعیدات عن الرجال، اور مردوں سے اگر وہ دور ہیں، اگر لا يختلطن بهم ولا يسمعون اصواتهن، وہ ان کے بیچ میں جو ہے نا مکس اپ نہیں ہو رہی، منگل اپ نہیں ہو رہی ہیں، اور ان کی آوازیں مرد آدمی غیر مرد سن نہیں رہے ہیں اگر، تو وہ اس شرط میں جائز ہے۔ وَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ النِّكَاحِ وَالصَّفَاحِ، اور یہی فرق ہے نکاح اور صفاح کے اندر۔ نکاح اعلان کر کے خوشی کر کے کیا جاتا ہے، اور صفاح جو ہے نا یعنی فسق و فجور، برائی، رات کے اندھیرے میں چھپ کر لوگ نہ دیکھیں۔ فَإِنَّ الزِّنَا يَكُونَ فِي الْخَفَاءِ وَالْإِصْرَارِ، زنا جو ہے نا چھپ کر، خاموشی میں اور اصرار میں، حتیٰ کہ بعض والوں کو بھی نہیں معلوم ہوتا، جب پولیس کا ریڈ پڑتا ہے تو جب معلوم ہوتا ہے کہ فلان جگہ ایسا کام ہو رہا تھا۔ وہ وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن استجروا فالسلطان ولی من لا ولی له۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما المرأتی، جو کوئی بھی عورت نکاح کری بغیر اذن ولیہا، اپنے بغیر ولی کے، بغیر اپنے ولی، اس کا جو سرپرست ہوتا ہے، اس کا جو ہے والد، تو اس کی نکاح کے بغیر اگر وہ عورت کوئی اگر لڑکی شادی کی تو اس کی شادی میں شمار نہیں ہے، برائی ہے وہ۔ فنکاحها باطل، اور اس کا نکاح باطل ہے، جھوٹا ہے، تسلیم نہیں کیا جائے گا، اس کی قبول نہیں کی جائیں گی شہادت۔ فإن دخل بها، اگر اس کے ساتھ کوئی آدمی شادی کرنے کے بعد اس کے ساتھ ہم بستری بھی کیا ہے، اگر ہم بستری بھی کیا ہے، فلها المہر، اس کے لیے مہر ہے، بما استحل من فرجها، وإن استجروا، اور ولیوں میں اگر دو ولیوں میں اختلاف ہو گیا، اگر ایک ولی بولا کہ نہیں شادی کریں گے اس سے، دوسرا ولی بولا کہ نہیں، تو اس کا ولی جو ہے نا، کیونکہ ان کی ولایت باقی نہیں رہتی اگر ایسا کریں گے تو۔ اس کے بعد سلطان، اس زمانے کا خلیفہ مسلمین، اور جو ہے آج ہمارے پاس ویسا تو نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس علماء ہیں، دارالافتاء ہے، بڑے بڑے مدارس کے مفتیین ہیں، وہاں پر جا کر مسئلے کو حل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو احادیث پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔